میاں قبلہ مہربان اتنا لطف آیا ہن حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے کہنے لگے یوسف ہے جدوں ہنج کیتا نے نا جدی ایک مجھ ہوئے تے بندہ آندا وے یا اللہ دی نار ہے اگلے سال آوے تے 100 بدی ہوئے او دا منہ اڑ جاتا ہے وہ جدوں انہوں نے حج کر کے نا حیران ہوئے نے تو ویکھ کے آندا یوسف حد ہو گئی ایک ہی ہویا ہے میرے لو ویکھو تو میں پڑھا حضرت یوسف کہہ سکتے سن کہ میں وہ متقی ہوں جس میں عیب نہیں ہے میں ایویں نہیں ہے شاہی لئی میں نسیاں اتھوں تو میں زلیخا تو جان چھڑائی میں خواباں دی تعبیر دا لوکاں نو علم دسیا میں قیداں کٹی ہیں نے میں قیداں کٹ حضرت یوسف نے ایک بہادری دسی ہوئے میں مجرم ہوں میرا موضوع مکمل ہونا چاہیے اس لفظ سے فرماتے نے قد من اللہ علینا یہ مجھ پہ اللہ کا احسان راضیاں مولا تانو جزا دے بہت اچھا سماعت فرمائے یہ سارا میرے تھے سبحان اللہ کچھ بھی نہیں میں کیاں یہ سارا میرے تھے میرے اللہ دا احسان ہے ایک اور آیت پڑھ جی خیر ہو بتوڑ میں ایک اور آیت مجیدہ پڑھنا جی یہ میں سورہ مبارکہ نساء چو پڑھ رہا جی اس آیت مجیدہ سورہ مبارکہ نساء سورہ نساء چو ایک آیت مجیدہ ہے سورہ مبارکہ جی 94 نمبر آیت ہے جی 94 نمبر آیت یہ تا شان نزول پہلے دسوں تو انہوں میں یاد ہوئے گا میں کتنے پڑھے ہوئے گا کہ نبی پاک نے جہاد واسطے کچھ بندے پیدر بھیجے تو وہ جہاد جدے نال کریے نا وہ دا مال جڑا غنیمت بن جاتا تو وہ مال غنیمت پھر تقسیم ہوتا ہے انہاں مجاہدہ وہ جاندا سی پہ ایک گروہ پیغمبر نے بھیجیا وہ راہ سے ایک بندہ ڈنگر پہ چار دے ڈنگر وہ بتھیرے سن وہ تے جنہیں کو ڈنگر سن کلے بندے دے وہ ویکھ کے ہی بندے صاحب لیا جہاد ہی کرنا نا آج دنہ گھر چھڑنے جہاد اللہ معافی وہ پھر نا انہاں جہاد کر چھڑیا ہو دن ایک دم انہاں ڈنگر ویکھے اونٹ بڑے پیڈاں بکریاں کوئی بندومبے شمبے وہ سارے بننے تو پھر ظاہر جنہ جہادیاں بننے سن انہاں مال شال ویکھ کے نا انہاں کہا پھڑ لو کافر نو جدو انہاں کہا پھڑ لو کافر نو وہ آندھا السلام علیکم تو اڈی کیا بات ہے بابا جی تسی یہ گل دسو اور تے راج بندے کھلوتے ہوں 2-4 تے بندہ جاندہ ہوئے تو اکھن پھڑ لو انہوں کاٹو جو کو جائی ہاں کاٹ وہ آنج ہاتھ کرے تے کڑی پئی ہوئے اتھے کڑی ہوئے تے اتھے انگوٹھی ہوئے مثال تے اس کی آکھنا یا نہیں مدد گنجائش ہی پہ لیندہ نا انہوں شک پہ گیا ہے پہ جلے بندے میں نے اترانا چاہندے نے اے بندے شیعہ نے تو پھر وہ یار ہی مدد آن میں اگے بھی گل سنائی ہے میرے کو ڈالا ہوں سی تے ایک پولیس والا بھی نال ہوں سی ڈی پی اون دیتا سی وہ ملازم سی نال باقاعدہ ڈیوٹی سی وہ ایک نواں ڈالا سی لے کے نکلے تو انہیں ماری 125 موٹر سائیکل پچھلی 32 تروڑ چھڑی تو انہوں پتہ ہے اتنے پھر بندے جڑے کٹھے ہوندے نا وہ پھر جڑا جدہ کوئی وڈی گڈی ہوندی ہے انہوں بندے آندے نا چل جان دے تیرا کی ویڑے آ جان دو باؤ جی جان میں کہا ہونے بندے کٹھے ہوئے نا سانی انہوں کو جاکڑے انہوں کوئی انہوں بچ پا وہ دی موٹر سائیکل پیچھے تر ڈالے چ تھا ہوندا انہوں اگے پا دیا سن وہ بہ کے نا یار ہی مت ٹنگیا سی جو کسی دے پڑھن لگ کسی دے میں کہا شاہ جی چھڑنا نہیں یہ بتی پائے گا نا ایک باری کسی دی اگوں کسی دی موٹر سائیکل دھیان نہ مارے گا دھیان نہ چلائے گا سزا نہ ہوئے تو کام نہیں ٹھیک بنے میں اشارہ کیتا نا شاہ جی سناندہ رہا کسی دے وہ کسی دے بھی کوئی ایڈے اچھے نہیں مطلب آلہ کوئی آواز شواز کو نہیں سی ہمیں سنان لگ پہ نہ وہ تھوڑا جے چر گئے نا تو کسی میں کہ شاہ جی کی صلاح کی تھی آپ شاری میرے نال سو انہوں 22 سال ہوئے میرے نال 22 سال ہو وہ ایڈ کا 3 سال چڑھ گیا وہ منو آندے نے کہ بلا یہ تو میں بھی پتہ لگتا پہ آؤں انہوں کوئی نہیں تو جی کسی طریقے پڑھتا پیا بھائی انہوں پتہ بھی 32 دری 10,000 دی پائے 15 دی پائے کم خراب ہو گیا تو چلو مولا علی دی گنجائش پہ لیندہ جان دو کرو گنجائش ہی پہ لیندہ مولا علی دے کسی دے پہ پڑھتا پہ شاید بندے میں مولا علی دی وجہ سے چھڑ دیں گے گنجائش پہ لیندہ دفع کرو آہاں اتار چھڑا میں پھاڑ گیا موٹر سائیکل جا ٹر گیا یہ مطلب انہاں کو لحاظ سے ہوئی جان جدوں انہاں کہہ رہا پھڑ لو کافر نو
انہیں بچارے اس دور چ جڑا کوئی اظہار کر سکتا سی اپنی، اس آگیا السلام علیکم، تسی تے مسلمان بھراؤ، ہوں تمہیں سواد آنا۔ وہ آکھن لگے ہوں نا سلام علیکم نہ کار کافرہ، تمہیں سمجھ آؤں دی ہے ہوں سلام علیکم نہ کار کافرہ، ہوں سمجھے جہاد ہون لگا، اللہ دے دشمن اسی مارن لگے تے کون سلام علیکم سلام، کون رکھ سلام علیکم اپنی مار چھڑیا بندیاں، میں بہنا مار چھڑیا قتل کر دیتا بندیاں، انہوں مار مار کے سٹ چھڑیا تے پارو شارو بنڈن لگ پہ سارے، وہ جنہ جہاد کیتا ہی بننے تے انہیں سے انہوں جدو مال غنیمت سمجھ کے سارے ہوتے پارو شارو بنڈ لے، جدو یہ پیچھا پرتے نے نا جبریل آؤں دے انہوں بیٹھا سی آیت میں، سبحان اللہ، کیا بات ہے تمہاری، کیا بات۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ چکے سن، اللہ فرمایا پیغام آیا اللہ دی طرف، انہوں نے کہا کی میں نے بندہ مار چھڑیا جے، نبی آکھے انہوں نے جی اللہ دا دشمن ماریا، تہاڈا دشمن ماریا، قرآن دا دشمن ماریا، انشاءاللہ تساں کلیا سی چھڑ دے نہیں اسی جنہیں جدے ہیں نا، یعنی جنہ کو مال شاہ رہے مطلب دے ہی نکلتا انج دے اسی ایک نہیں چھڑ دیں جدا۔ پیغمبر نے آکھیا آیت آئی، ہوں آیت دا تانوں سواد ہونا ہے، اگر شان نزول نہ پڑھتا تو لطف نہیں سی۔ اللہ فرماندا یا میرا تانوں موضوع یاد کی؟ ہاں شکریہ بابا جی، میں بس اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کافراں نال گل نہیں، مشرکاں نال نہیں، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تحقیق تو کر لیا کرو، اے جہاد کرن تو پہلا تحقیق، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القا علیکم السلام لست مومنا، تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ تم پر کوئی سلام بھیجے اور تم اسے کہو کہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ شکریہ سبحان اللہ، تم پر کوئی سلام بھیجے اور تم کہو لست مومنا، کہ تو مومن بھی نہیں ہے، اور تو انہوں کہ تو پتہ لگ گیا ہے مومن نہیں، تو اڈووں نے سلام علیکم آکھیا سی، گھبرانا ہونا سی جنہ کیتا ہے تو گھبرائے تسی نہ، ساڈا وچ کوئی قصور ہے۔ بسم اللہ نہ تشریف فرما ہو گیا تے میں بھی بالکل قریب ہاں، بہت ٹائم نال تشریف فرما ہوئے، مہربانی۔ میرے عزیزو، شیخو پورا تو انہوں پتہ ہے باقاعدہ ایک پہچان بن چکا ہے، سرکار دے ذکر دی پہچان بن چکا، باقی بھی مطلب اتنے بندے بتھیرے نے، جو لطیف صاحب جڑے نے وہ بھی اتھوں دے نے، بڑے بڑے لوگ بھی ہوں، لیکن سانوں تے جڑا لطف ہے شیخو پورے نہ وہ تو میرے مولا دے ذکر نہ، اور الحمدللہ یہ بڑی اچھی گل ہے کہ پرانے تمام ساکرین دے بیٹے بہت اچھے طریقے نال اگے آ رہے ہیں، اور انہاں دا بیٹا بھی کمال بہت اچھا، مانا انہاں شکر الحمدللہ کہ وہ قرآن بھی بچہ پڑھتا ہے اور بہت اچھے انداز نال انہاں دی اللہ کرے انہاں دی یادگار ہمیشہ قائم رہے، انہاں نوں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہن صاحب لگ گیا جی مجھے پتہ سارا۔ عزیز آنے گرامی قدر، جدوں تشریف فرما ادوں میں پیاندا سا، تسی گھبرائے انجو جی انہاں ساڈے مشورے نال بندہ ماریا، ساڈے جدوں بندہ ہی اتھے کوئی نہیں، ساڈا ابا بھی اتھے کوئی نہیں، ساڈا دادا پڑدادا بھی اتھے کوئی نہیں، انہاں مار چھڑیا بندہ تے مار ونڈ لیا۔ اللہ کی پہ فرماندا ہے کہ وہ تانوں پہ آندا السلام علیکم تے تسی کی پہندے ہو لستا مومنن، تم مومن نہیں ہو، ان اندر دی گل نوں اللہ ہی جاندا، مینوں تے پتہ نہیں سی۔ تاریخ پڑھیے تو لوگ آندے نے تاریخ کتھوں لئی جے، یہ تے قرآن ہی نا۔ اللہ فرماتا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، یہ دنیا کے مال کے لیے بندوں کو مار دیتے۔ کمال ہے یار، صرف اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے، دنیا کی زندگانی کے لیے تم نے ایسا کیا۔ انہوں آتے جب بندے کو وعدہ کاٹا، بولو یار کی ہو گیا، بندے کو وعدہ کاٹا، لیلن دی جتی بندہ نائلون دی پا کے گیا ہوئے، جنہوں پجا پی ہے لیلن آگ چھڑنے، نائلون دی بندہ پا کے گیا ہوئے لا کے جائے تے نائلون دی جتی نہ خسا پیا ہوئے تے پھر بندہ وہ پا کے نکل جائے اپنی چھڑ جائے تے بندے کو وعدہ کاٹا۔
میرا خیال ہے ہوں دل کرے تو بندے اللہ معافی دے بہتے وعدے گاٹے شروع کر دین کہ تو انہوں کو ہو جاتا ہی تو یہی کون ہے مہربانی انج نہیں کرنا تا قرآن دی آیت آئی انج ہے صدقہ جاواں انج نہیں کرنا نا اللہ فرماتا ہاں تم نے مال دنیا کے لیے ایسا کیا ہے اللہ فرماتا فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ مال غنیمت کثرت سے ہے نا وہ اللہ جسے چاہتا ہے دے دے گا اگر تسی مال غنیمت چاہتے ہو تو کسی ویلے کدھروں اللہ دعا دے گا تمہیں انج تے نہ کرو جی میں تساں کیتی ہن اگلی گل تو اللہ نہیں پتا سی میں تے جوگا نہیں اے خالق نے فرمایا آئے ہائے کذالک کنتم من قبل قبل دا کی ترجمہ ہے حافظ آباد قبل دا نا پہلے مہربانی کذالک کنتم من قبل تم بھی تو پہلے ایسے ہی ہوتے تھے کیا بات ہے بھائی تم بھی تو پہلے ایسے ہی ہوتے تھے تم میں ایمان ہی نہیں ہوتا تھا اب تم ایمان والے ہو تم مسلمان ہی نہیں ہوتے تھے اب تم مسلمان ہو مکان لگا جی جیڑی تشریح کی نا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے وہ دھیان نہ سنا جی گل بڑی باریک ہے وہ ارشاد فرماندے نے پڑھ دیں پیراگراف پڑھ دیں فرماندے نے حضرت کے وقت مسلمانوں کی فوج پہنچی ایک بستی میں وہاں ایک مسلمان تھا اپنے مویشی کنارے کر کے دریا کے کھڑا تھا یا ندی کے اور مسلمانوں سے السلام علیکم بھی کی لوگوں نے سمجھا کہ غرض کے لیے مسلمانی جتا رہا مال بچانے واسطے مسلمانی پہ جتاندہ ہے اس کو مار دیا اور مویشی چھین لیے مار دیا مویشی یہ ذرا ترجمہ تو کرو پنجابی چھین لیے کھول ہے خیر ہوئے تو کھول ہے بندہ مار دیتا تے مال کھولیا ہونو گل لے فرماندے نے اس پر یہ آیت اتری اور فرمایا کہ تم ایسے ہی تھے قبل پہلے یعنی غرض دنیا پر تم پہلے بھی بندے مار دیتے تھے اور اب بھی مار رہے میرے لوگ دیکھو جی میں چھٹنے لگا دنیا کی غرض پر پہلے بھی تم بندے مار دیتے تھے اور اب بھی اب تو نہ ایسا کرو پہلا بھی تسی انجی سو بندہ مارے آتے ڈنگر کنے بندے بولے نے میرے نہ کھول ہے بندہ مارنا تے ڈنگر کھولینا اللہ فرماندا جدو اسلام قبول نہیں سی کیتا او دو بھی انجی تے ہون اسلام قبول کر رہے اوہ تے ہون بھی انجی اللہ فرماتے ہیں فمن اللہ علیکم اب تو خیال کرو اب تو اللہ نے تم پہ احسان کر دے کنے بندے میرے موضوع دے نال میں اب تم پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کر دیا ہے اور وہ احسان کیا ہے انہوں بھی قرآن چو پڑھ لینے جی خالق فرماتا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ نے تم پہ محمد جیسے رسول کو بھیج کر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ تم اس کی بیعت کرنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کی پہ کر دے ہو جدو میں توڑے تو احسان نہیں سی کیتا ادو بھی بندے مار کے مال کھوندے سو تے ہن بھی احسان تو بعد بھی کلمہ پڑھن تو پہلا بھی انجی تے بعد بھی انجی قرآن تے میرا ہاتھ ہے مجلسے تھے مکانا ایدہ مطلب ہے تاریخ جو ایسے بندے مل جاندن جڑے کلمہ پڑھن تو پہلا بھی وعدہ کاٹا کر دے سن تے کلمہ پڑھن تو بعد بھی انہوں کو وعدہ کاٹا ہو گیا لفظ نہیں سنت کلمہ پڑھن تو پہلا کر دے سن کوئی سواد نہیں ہوتا زمیندار جان نہ تھانے بندہ پوچھے کدھر آئے ہو اے منڈے کو قتل ہو گیا وہی ہو گیا ساڑھے منڈے کاکھ نہیں کیتا کلمہ پڑھن تو پہلا بندے مار کے پیسے کھون دے سن مال کھون دے سن تے کلمہ پڑھن تو بعد ایسا ہو گیا بندے کو وعدہ گھٹا حضرات ہمیں کافر اس بنیاد پہ نہ کہو ہم ہوش والے بندے ہیں جن سے ہو گیا وہ اللہ معاف بھی کر سکتا ہے وہ جنت
جنت میں بھی جا سکتے ہیں، ہادی نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے بڑے سڑن دی، بہت شکریہ۔ اتنا محتاط میں نہیں پڑھ سکتا، پہلے بھی وعدہ کاٹا کرتے سن، پھر وعدہ کاٹا ہو گیا۔ اگر نبی دی مت سن کے اگوں بندے ٹھیک بھی ہو گئے ہوں، وہ جنت میں جا سکتے ہیں، جنت کے سردار نہیں ہو سکتے۔ اسا ہاتھی انہوں منے ہیں جڑے اسلام تو پہلا بھی ہے، جدے نہیں سن اسلام تو بعد بھی ہے۔ یطہرکم تطہیرا، اللہ نے بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ پیغمبر تا آ جانا بہت بڑا احسان ہے۔ میں نے بڑا اچھا لگا ہے کہ میں گلی چ پڑھ کے آیا، سونا آیا تو سج گئے، گلیاں بازار پڑھ کے آیا۔ الحمدللہ دا مطلب ہے کہ اس پنڈ والے لوگ بھی اپنے تے احسان سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ساڈا تواڈے تے احسان ہے کہ تواڈا میلاد پہ منانے ہیں۔ الحمدللہ پوری کائنات تے سب تو بڑے احسان دا نام مصطفیٰ۔ اے حشر والے دن پتہ لگنا ہے کہ کنا وڈا اے احسان ہے۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک پچھلے نبیوں میں کو 4 بندے بخشانے ہوئے نا کہ ساڈے نبی نو آکھنا۔ ہر نبی اپنی امت احسان ہے۔ میرا نبی نبیاں تے بھی احسان، میرا نبی نبیاں تے بھی احسان۔ آخری جملہ اج احسان دی تو مجلس بڑی اچھی سن لئی۔ آخری جملہ ہے کہ مکے چ ایک جنازہ اٹھے ہے حضرت علی دے والد گرامی دا۔ علامہ غلام احمد حریری بی.اے دی اسلامیات اختیاری چ لکھ دینے، ایک کلا جنازہ علی دے باپ دا اٹھے ہے جدے پچھے پچھے ٹر کے محسن کائنات بیان دا سی، چاچا تیرے میرے تے بڑے ایسا۔ جدی سارے کائنات صدقے جاؤں، جدے سارے کائنات تے احسان ہوں، انہوں مصطفیٰ دیں، جدہ مصطفیٰ تے احسانات ہوں، انہوں ابو طالب دیں۔ نبی دا صرف پالنا نہیں، اس نبی بھی پالیا، دین بھی پالیا، دین بھی پالیا۔ جنہوں حضرت ابو طالب دے احسان کی در کتابہ چ نامے ہیں، وہ کو ٹائم کٹ کے نا 10-15 دن سوات کاغان ناران تے بھی انہیں پیسے لگ جاندے ہیں، مری جان تے بھی انہیں پیسے لگ جاندے ہیں، انہیں پیسے لگ دینے۔ ایک باری ایران تو لے کے شام تک دیا بارڈروں تے ایک سفر کر کے واپس آویں نا تو تینوں پتہ لگے ابو طالب دے احسان کھدرے کتے کتے۔ جنیاں تینوں مردہ دیا قبرہ نظر ہوں گیا سارے ابو طالب دے پتر ہوں، جنیاں مسورہ دیا قبرہ نظر ہوں گیا ساری ابو طالب دیا تیاں۔ پٹھے دی مزدوری کردہ ہوئے نا بندہ سرگود دے، وہ دی تیوں تھے مر جاتے سرگود دے دفن ہوندے، وہ تو انہوں پتہ ہے ایڈوانس پیسے لے لیندے بندے، ایڈوانس پیسے کو اکاڑے ہوتے لائے ہوتے وہ اکاڑے ٹر جاندے، اتھے تی فوت ہو جاتے وہ اکاڑے دفن ہوندی سارے۔ جدو رہندہ اتھے بھی تو انہوں پتہ اتھے کارشار انہوں بنا لے ہوندے، اگر سیالکوٹ والے پٹھے تے ٹر جاندے 2-4 سال بعد اتھے کو تی پوتری فوت ہو جاتے وہ سیالکوٹ دفن۔ وہ آندہ یار تو اڈا ایک تھا قبرستان ہی نے، وہ آندہ یار پہلا اسی سرگودے ہوندے سا، پھر اکاڑے ٹر گیا، پھر سیالکوٹ ٹر گیا، میری ایک اتھے وے، میری ایک اتھے وے، میری ایک اتھے پک ہے انہوں ایک اتھے وے، ایک اتھے وے۔ مولا علی او مظلوم ہے جدیاں تیاں دی اجے بحثی پہ ہوتی ہے، لاہور آئی ہے کہ نہیں آئی، میں بحث نہیں کرتا لیکن بحث جاری ہے۔ ہون ہم لوگ آکے کہ ایران دے علماء نے بھی لکھ دیتا ہے، شہنشاہ نقوی صاحب نے ایک مقالہ لکھے، وہ فرماتے ہیں ایران دے جڑے امام رضا دے روزے دے متولیان نے انہوں نے تحقیق کر کے کیا سلام کرو اے علی دی تیجے، ملکہ جرلیاں نے میرے مولا دیا بیٹھیاں تے ساریاں ابو طالب دیا پوتریاں لگ دیا، جنہیں میدان حضرت علی اکبر حضرت قاسم ہر ایک نے اپنا شجرہ ابو طالب تک پڑھے۔ حضرت قاسم بھی یہ فرمایا میں حسن کا بیٹا ہوں، حسن وہ جو علی کا بیٹا، علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا۔ حضرت علی اکبر نے یہ کہا میں حسین کا بیٹا ہوں، حسین وہ جو علی کا بیٹا، علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا۔ حد ہو گئی ہے، چل پوتریانو چھاڑ، ابو طالب دی خاندان دی ایک بیٹی ہے جدا نا فاطمہ کبر ہے، جڑ بڑے نیزہ مارے نا ملعون نے بی بی دے سارے، بی بی دے منہ جو نکلے ہم نسل ابو طالب ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شجاعت بکھائی ہے کربلا بکھائی،
ذوالکفل ایک شہر ہے کربلا تو 12 میل تقریباً تو، اور ذوالکفل دیاں دیواراں نال گھوڑے ٹکرائے شام دیاں تے کوفہ دیاں فوجاں بزدلاں تے، ہر بندہ آندا سی حسین تے میرے پیچھے سی تو کیوں دوڑے؟ یعنی اینا خوف میرے مولا دا چھا گیا سی کہ ہر ایک نو شک پیندا سی شاید میرے مولا او دے پیچھے۔ ایڈی دور فوجاں پچ گئیاں تے میدان جدوں خالی کرا دیتا نا میرے مولا تے حضرت عباس دی لاش کول آئے، جو ویکھ کے فرماندے نے کدی ہن اٹھ دے ویکھو جڑے مینوں بے سہارا سمجھدے سن، جڑے مینوں ناتواں سمجھدے سن، جڑے مینوں ضعیف سمجھدے سن، میدان چوں لبدا ہی کوئی نہیں ہو پیا۔ میرا خیال ہے حضرت عباس دے لب ہائے مبارک متحرک ہوئے ہونگے، ٹکڑے چوں ایک آواز تے میرا یقین آئی ہوئے گی کہ مولا اج لڑنا سی تے مینوں آندو کم از کم تیریاں ہمشیر گان تے اج پریشان ہو۔ حضرت امام حسین فرماندے نے میرا بھائی لڑن نہیں گیا، دسنا چاہتا سا تو میں دس دیتا ہے کہ اسی مجبور نہیں مظلوم، اسی ظلم سہ سکنے ہیں مجبور اسی نہیں۔ او نس گیا نہیں سارے، میرے مولا گھوڑا پر تاکہ جدو پھر آئے نا جتوں نکلے سن جنا خیمے چوں حضرت فضا انج ویکھ کے چہرہ کھل گیا، فرمایا بی بی پاک ویر پھر پہ آؤں ایک دفعہ ملنے واسطے ہیں، فرمایا میدان تو بندہ ہی کوئی تیرا ویر پہ آؤں۔ بی بی نے ساریاں بیبیاں کٹھیاں کردیاں تے فرماندے نے آ جاؤ میرا ویر پہ آؤں ہے ایک باری پھر زیارت کر۔ ایک اندر کنات سی ایک باہر کنات سی، یہ حضرت عباس دا انتظام سی، جتھے قلعے لگے سن نا جی خیمیاں دے انہاں دے نال بالکل ایک کنات سی، ایک اگے جا کے جتھے بندے کھڑے نا میرے دوست اتھے ایک کنات سی بڑی باہر والی، کوڑا باہروں لیا کے اندر جدو حضرت علی اکبر نے سوار کرایا نا بیبیاں باہر آئیاں نے، چھوٹی کنات تو باہر بڑی کنات تو باہر نہیں۔ حضرت عباس دا انتظام سی کہ کوڑے تے بیٹھے نوں کوئی ودیا کرے تے ساڑیاں بیبیاں نوں کوئی نہ ویکھے۔ آئے رکھے حضرت عباس دا انتظام سی، فرماندے نے مولا چھوٹا خیمے نے دوالے کی چھوٹی کنات لا باہر ایک وڈی کنات بھی لاڑی ہے کہ اگر حضرت علی اکبر دی والدہ ماجدہ آکھن کہ میں کوڑے تے بیٹھا کدی نہیں ویکھا تے باہر آ کے بھی ودیا کرن تے کم از کم پردہ تے ہو۔ اس کنات تو اندر میرے مولا جدو آئے نے بی بی چھوٹی کنات تو بعد بیبیاں لے کے آنج کھڑے ہو ایک جو روایت کدی کدی پڑھنا ہونا آج پڑھ۔ بی بی فرمایا میرا ویر آ گیا، میرا ویر آیا تے آؤ پھر زیارت کر۔ امام حسین علیہ السلام کوڑے دے قریب آئے، ایک بار پھر اتر کے تے نیڑے آئے، آنج ویکھ کے ساری بیبیاں ویکھ رہی ہیں سن، پورے قافلے وچوں میرے مولا نے فرمایا فاطمہ بیٹی تے میرے مولا دی وڈی بیٹی بی بی سکینہ بھی موجود سن، لیکن بی بی پاک جناب زینب عالیہ کول سن تے جدو میرے مولا نے فرمایا نا فاطمہ بیٹی یہ میرے مولا دی بڑی بیٹی ہے فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ، فرماندے نے ذرا قریب آنا میرے دل تو ڈال جانا اس گل یہ بی بی سکے پیو وال نہیں پھپھی وال آئی تے پھپھی دے پیچھے کھلو کے نا تے کان کول منہ کر کے بی بی فرماندی ہے اماں میں کدی بابے دے سامنے گئے جائیں میں بابا جان بلاتے نہیں پہ میں نہ تے انج کدی بابے دے سامنے براہ راست آج کھلوتی ہوں تے نہ میں آپ بابے نہ کدی کھل کے گلاں کیتیاں نے اماں توڑے پردے تو صدقے اور جنہ دا پیواں کڑو اینا حیا سی بازارہ چکے میں گزری۔ جناب بی بی پاک نے فرمایا کدی نہیں نہ بولی پیو نہ سدھا براہ راست تے کدی انج سامنے نیڑے نہیں نہ ہوئی نہیں، فرمایا آج بول لے میرا لا دے دا بیمار۔ فرماندے نے تسی نال آؤ خدا جانے یزید دے دربار اچھے بی بی کیویں گئی ہوئے گی جڑی پیو دے سامنے ہون لگیا پھپھی دا سہارا آباد رہو گئے۔ بی بی آکھے تو آ میرے نال، بی بی نال لا کے نا پتیجی نو تے بالکل اگے کر کے تے فرماندے نے حسین ویر کو گل کرنی ہے تے کر۔ فرمایا نہیں لمبی گل کوئی نہیں کرنی بیٹا قریب آئے گل کوئی نہیں کی۔ وہ جڑی چادر مبارک سی نا جناب سیدہ فاطمہ کبرا دے سر مبارک تے تو انہوں پتہ جڑی مستور دی چادر ہے او دے چوں چہرہ نظر آ سکتا ہے لیکن وال جڑے نے وہ نظر نہیں آنے چاہیے، یعنی جڑا پردہ ہے نا اسلامی او دے وچ وال کجے ہونے چاہیے، وہ سارے وال انج سن۔ وہ میرے مولا نے اشارے دی معافی دے دینا بچیاں سمجھا ایتھے سن تے وہ جڑی چادر سی نا بی بی پاک مخدومہ دی بیٹی دی وہ میرے مولا نے ایتھوں پھڑ کے تھوڑی جی تھلے اپنے امامے نالوں کپڑا پھاڑے وہ اتنے رکھ کے نا چادر دے
وہ پیچھے میرے مولا نے 2 گناں کٹ کے دیتی ہیں. ادو بیٹی نے پھر سینے نال سر رکھے تے فرماندی ہے بابا جان تسی میری چادر دا اہتمام کیوں پہ کرتے؟ میں حفاظت کراں گی پردے دی، تسی کیوں انج کرتے؟ میرا مولا نے جملہ آکھیا شاید کسی نے سمجھ آ گیا اتنے چھڑ سکنا. میرے مولا فرمایا بیٹی جدو مرد دوڑن نا انہاں دے امامے ڈگدے نے، پگڑیاں سراں دیاں سر کے ڈگدیاں نے، پولیاں ہو جاندیاں. تے جدو عورتاں دوڑ دیاں نے نا تسا ہائے بڑا کیوں آکی ہے؟ ایک گل بی بی تے ذہن چ بھی آئی ہے. جدو میرے مولا کہنا مرد دوڑن تو انہاں دیاں پگڑیاں ٹلیاں ہو کے ڈگدیاں، جدو مستورہ دوڑن انہاں دیاں چادراں سرک جاندیاں. ایتھے سر رکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا سانو دوڑنا بھی پینا، اس میدان وچ سانو دوڑنا بھی پینا. امام سر چوم کے ٹر گیا. بی بی فرماندی ہے مینوں پیو دا جملہ اندروں کھا گیا سی کہ میرا صادق پہ ہوئے، صدیق پہ ہوئے، مصدق و مصدق پہ ہوئے، ہو نہیں سکتا ساڑھے تے امتحان نہ آوے. بی بی فرماندی ہے مینوں پیو دا جملہ ہو تو یاد آیا جدو ڈیگر چھوٹی جیسی شمر 100 بندہ لے کے اندر آیا. او میرے کو اوکھا لفظ جنہ میں پہ پڑھ. بی بی فرماندی ہے اس ملاؤن نے نیزے واسطے ہاتھ اٹھایا تے قریب آیا. جدو میرے قریب آن لگا نا تے میں دوڑ پہ. اے بڑا اوکھا جملہ سی. بی بی فرمایا میں نے پیو دی گل یاد آ گئی، میں دوڑ پئی. اس ویلے بی بی پاک فرماندے نے بلا مبالغہ کہ میں اپنی چادر نو اتھو کٹ کے پھڑے سی. اتوں پیو نے بدی سی. بی بی فرماندی ہے 4 قدم تے صرف میں گئی ہوں جدو اس میرے سر سے نیزہ مارے. پتہ نہیں کہ ڈاڈا نیزہ وجہ ہاتھ بھی چھوٹ گئے پٹی بھی کھوڑ گئی. سر اٹھاؤ خون دا فوارہ بلند ہویا. بی بی دی چادر نیزہ تے ٹر گئی. بی بی نے اپنا منہ لوگاں تو چھپان واسطے سجدے دے عالم میں چوکے منہ زمین تے رکھے. میری تیاں بیٹھیاں نے کہتا پردے اپنی پردے دی حفاظت کرو، اپنے چہرے دی حفاظت کرو، تسی بڑیاں قیمتی ہو. تو اڈے چہرے بڑے پاکیزہ ہونے چاہیے نے، قیمتی ہونے چاہیے نے. بی بی زینب دیاں کنیزاں نے. بی بی فرماتی ہے میں سجدے وچ ٹر گئی تے ظالمہ تو منہ لکان واسطے اپنا منہ ریت تے رکھ دی. تو اڈا کی خیال میں بنا کے پہ سنانا، میں تو انہوں روایت پہ سنانا مقتل دی. بی بی فرماتی ایک ہاتھ میں ادھر رکھیا تے آج جڑا چہرہ مبارک ہے نا ایک کربلا دی ریت چ میں رکھ. بی بی فرماتی ادو سورج تھوڑا جا ہے سی. جدو میں سر پھٹے خون جاری تے منہ اتھے رکھ. بی بی فرماتی اتھے پھر میں نے شام ہو. جدو تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھان لگا نا ادو کسے نے میرے مونڈے تے آ کے ہاتھ رکھیا. بولن والا نہ بولدا تے میری جان نکل جاندی. حالات ایسے سن، بندے پجدے سن پہ، رولا پیا سی، لوٹی پہ گئی سی. بی بی فرماتی ہے بولن والا بولیا تو میں نے پتہ لگا وہ میری پھوپھی زینب. میری پھوپھی نے میرے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا کبرا اٹھ پاؤ سجاد بچ گئی. ہائے کدی آئیے میرے تک میں چھٹلا گھر تو مکمل ہو. بی بی فرماتی اماں کی ہویا سی؟ فرمایا تیرے ویر نو بڑی مشکل بچا کے آئی ہوں میں. اٹھ پاؤ سجاد بچ گیا. میں نے ادوں دے پتہ تو اتھے ہیں. کدی میں ادھروں آؤندی سا بہندی سا، کدی تیرے ویر دیکھا میں نہیں جاندی سا. تیرے ویر دیکھا میں نو آگ لگ گئی تھی. میں تینو اٹھان دی کہ انو پھڑ دی. میں سوچیا پہلے سجاد نو بچا لواں. بی بی تیرے احسان کے لیے دین تھے. بی بی فرماتی ہے ویر بچ گئی تو انہوں میں تیرے کو آئی ہوں. بی بی اتھے ہی منہ رکھ کے گل کیتی ہے. کدی سنو گے تو پھر کدی سوچنا. بی بی منہ نہیں چکیا، منہ نہیں اٹھایا، چہرہ مبارک نہیں اٹھایا. اتھے ہی بی بی فرماتی ہے ماں میں نو حکم نہ دے آجے کہ اٹھ کے کھڑی ہو جا. بی بی فرماتی کیوں بیٹا؟ فرمایا ماں میری کوئی چادر لے گیا. بی بی پاک فرماتے میں نو پھوپھی نے کیا اٹھ پاؤ ویکھتے صحیح نہ تیری چادر ہے نہ میری چادر ہے. بی بی فرماتی میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اوتھے میرے پیو دا سر آج میں ویکھیا اپنی آنکھاں نال. 3 گلاں نے جڑیاں بی بی کیتیاں کھا جان گیاں. فرماندی پہلا میں سر پیو دا نوکے سنا تے بلند ویکھیا. اگلا لفظ بی بی دے لفظ نے میں بنا کے کروں تو میں مجرم ہوں اسے سیدہ دا. میں پڑھیا بی بی فرمایا تے ٹبے تے میں تھلے ویکھیا تے میرے چاچا میرے ویر میرے پھوپھی دیا پتر میرے چاچے دیا پترہ دیا لاشاں انج پئیاں سن جویں قربانی دا
دا گوشت بی بی فرماندی ہے میں پیو دا سر ویکھیا یہ جی لاشاں دے ٹکڑے ویکھے تے پھر میں پھپھی دے سر تے چادر نہ ویکھی ایتھے میں پھر نہ میرا دل ابل گیا تو بی بی فرمایا اے مستورات دی ایک خاص گل ہے بی بی نے فرمایا اماں ہن اکو گل ہے میں تیرے گل چ باہماں پا کے رونا چل بی بیاں گل لگیاں ان تے مذاق نہ کر اسی فاتحہ پڑھنے ہوں گل لگ دی مذاق نہ کرنا میں ویکھیا مذاق کر ایک بچہ پہ آندہ سی پتہ نہیں وچوں ہستیاں نے کرو دی مذاق نہ کر جیڑی بی بی دا پرا قتل ہویا ہوئے انہوں 100 بی بی آ کے اوتھے بہ کے ٹر جائے وہ اعتراض کر دی اوندے آئی ہے سی آئی ہے سی میرے گل نہیں لگی گالوں لگ دیا نے جڑیاں بہت نیڑے ہوں میرے مولا دی بیٹی نے آکھیا پھوپھی میں تو اٹھے گل لگ کے رونا چاہنی آخری جملے بی بی فرما دیا پہلا موقع سی جدو میری پھوپھی نے میرے دوے ہاتھ پھڑ لے تو بی بی فرما دیا اتھے ہی کھلو کے رو میں بڑی اوکھی ہوں میں نو بیٹا ایتے ہاتھ نہ لائیا بات رہو بھائی آندھی شام غریب آج میں کیا پھوپھی ایک واری میں نو ویکھن دے تو آنو ایتے ہاتھ کیوں نہیں لگ دا کپڑا ایک واری سارے بندے ویکھو کی رنگے دا سیاہ رنگے میں لفظ پڑھے نے بی بی فرمان دیا جدو میں شام غریب آندھے تھوڑے تھوڑے اندھیرے ویچے اپنی پھوپھی دی گردن مبارک تے نظر کیتی نا اے جڑیاں جگہ نے نا اے بی بی دیاں اے سیاہ ہو چکیاں سن جدو میں کہنا پھوپھی تو انو ایتھے کی ہوئے فرمایا سجاد نو مارن آگے سن کدی میں سجے ہو جاندی سن کدی میں کھپے ہو جاندی سن جی میں آج ہی تواب کر دینے تیرے ویر دے دعانے میں پھر بھی رہی میں نو مارے آئی جمعہ دیا نمازیاں میں نو مارے آئی قرآن دیا کاریاں میں نو مارے آئی نانے دے نام نہاد امتی